السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے سچے مسلمان کا لباس۔ ٹھیک ہے، تو غور سے سننا اور توجہ کے ساتھ میری طرف دیکھنا اور آپس میں بالکل بھی باتیں نہیں کرنا۔ دیکھیے، لباس، اصل میں لباس کہتے کس کو ہے؟ لباس وہ چیز ہے جو بدن کو چھپاتی ہے، لباس وہ چیز ہے جو بدن کو چھپاتی ہے، اور اسی طرح لباس وہ چیز ہے جو سردی اور گرمی میں انسان کو سردی اور گرمیوں سے بچاتی ہے، اسے لباس کہا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ حالات دیکھ رہے ہیں، دن بدن لباس کم ہوتے نظر آتا ہے، یعنی انسان کے جسم پر لباس کم ہوتے نظر آتا ہے، لیکن دکانوں میں تو لباس بہت زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آتا ہے۔ لباس کم ہونے کا مطلب انسان کے جسم پہ بہت کم نظر آتا ہے، اور آج فیشن کے نام پر اور غیر مسلموں کے صحبت کے اثر کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے آج مسلمان لباس کم پہنتے ہوئے جا رہا ہے اور فیشن پرستی کے طرف دوڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ آج انسان کے جسم سے لباس اترتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور شرم حیا ختم ہوتے نظر آتی ہے۔ جسم کی نمائش کرنے میں اور ننگے پن میں انسان کو خوشی محسوس ہوتی نظر آ رہی ہے۔ شرم حیا ویسے ہی جہاں پر ختم ہوتا ہے تو وہاں پر انسان جو چاہے اپنی مرضی سے کر لیتا ہے۔ تو آج ہم لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، نیوز کے ذریعے سے کئی واقعات سنتے ہیں، کئی واقعات دیکھتے ہیں، کئی نیوز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے ایران میں، یعنی نومبر 12، اسی مہینے نومبر 12 تاریخ کو ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایران کے شہر تہران میں اسلامک آزاد یونیورسٹی، دیکھیے ایک تو اسلامک ممالک ہے، ایران ہے، اور وہاں پر تہران شہر میں اسلامک آزاد یونیورسٹی میں ایک مسلمان لڑکی کپڑے اتار کے صرف انڈر گارمنٹس کے ساتھ پورا کالج گھوم رہی تھی، پوری یونیورسٹی گھوم رہی تھی۔ نیوز وائرل ہوا، اکثر لوگ یہ نیوز بھی دیکھے ہوں گے۔ اور اسی طرح ہم لوگ اگر ایسے واقعات بتائیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اتنی بے شرمی، اتنی بے حیائی عام ہو گئی کہ خاص طور سے کرکٹ میچز میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میچ چلتے رہتا، عورتیں بالکل برہنہ ہو کر کپڑے اتار کر سب کے سامنے گھومتے ہوئے میدان میں دوڑ کے آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر امریکہ وغیرہ میں، یورپ کنٹریز میں لوگ جب احتجاج کرتے ہیں تو وہاں کے خواتین کپڑے اتار کے ننگے ہو کے میڈیا کے سامنے جا کے بیچ روڈ پہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر ان کو پنیوں سے اور ان لوگوں کو کیا ہے کاغذوں سے وہاں کی پولیس ڈھانپنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اتنی بے شرمی، اتنی بے حیائی، بلکہ ہمارے اپنے اس علاقے میں بھی، بلکہ ہمارے اپنے اس اس اسٹیٹ میں بھی کئی ایسے واقعات آئے میڈیا کے سامنے۔ کئی لوگ، بلکہ کئی خواتین، بلکہ کئی مرد حضرات کو بھی ہم لوگ نیوز کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی ان کو مشکل آئی، پریشانی آئی، کچھ بھی آئی، احتجاج کرنا ہے تو ایسے بالکل برہنہ ہو کر میڈیا کے سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے ہمارا مسئلہ حل ہوگا، اور کیا ہے اسے ایک بہت بڑا کام سمجھتے ہیں، فیشن پرستی، پتہ نہیں ان کے دل میں کیا ہوتا ہے۔
پھر اس کے علاوہ کئی مسلم ایکٹریسز کو، میں غیر مسلموں کی باتیں نہیں بول رہا ہوں، مسلمانوں کی بات بول رہا ہوں، کئی مسلمان ایکٹریسز جتنے بھی آج فلم انڈسٹری میں جا رہی ہے اور اسی طرح وہ ڈانس شو وغیرہ ہوتا ہے ان میں جانے والی مسلم لڑکیاں، سب سے زیادہ کم کپڑے پہننے والی، سب سے زیادہ برہنہ نظر آنے والی کوئی ہوتی ہے تو وہ مسلمان لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، اور چھوٹے کپڑے پہنتے ہوئے، ننگا پن دکھاتے ہوئے، جسم دکھاتے ہوئے ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ فلموں میں خاص طور سے اب یہ دن بدن یہ فلمیں، یہ گانے، یہ تمام چیزیں صرف اور صرف جسم کی نمائش کے لیے ہی بن رہی ہے، اور جتنے کم کپڑے پہنو اتنے زیادہ فیمس ہو جاؤ، آج یہ چل رہا ہے۔ اگر کسی کو فیمس ہونا ہے تو اسے لباس اتارنا ہی پڑے گا، تب جا کے وہ فیمس ہوگا، تب جا کے وہ مشہور ہوگا، اس طرح نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی سیریلز اور پاکستانی ڈراماز جتنے بھی ہوتے ہیں، اور وہ پاکستان کے وہ یوٹیوب پہ بھی چھوٹے چھوٹے کلپس آتے ہیں نا، کئی مشاعرے اور شعر و شاعری کے اور ڈرامے وغیرہ کے، بہت ساری چیزیں فیس بک میں، واٹس ایپ پہ، انسٹا پہ ایک گھومتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک اسلامک کنٹری ہے، یعنی یوں سمجھا جاتا ہے، حقیقت میں 100% اسلامک کنٹری تو ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو پھر ایسی برائیاں نہیں ہوتے، لیکن ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اسلامک کنٹری ہے پاکستان، اسی لیے ہم کلمے کی بنیاد پر الگ ہوئے، لیکن وہاں پر اسلام نافذ نہیں ہوا۔ مسلمان جو ہندوستان میں رہتے ہیں، جتنی خواتین ہندوستان میں رہنے والی پردہ کرتی ہیں، اتنا پاکستان میں رہنے والی مسلمان خواتین بھی پردہ نہیں کرتی۔ جتنا زیادہ اپنے آپ کو چھپاتی ہے ہندوستان میں رہنے والی خواتین، مسلمان خواتین، لیکن پاکستان میں رہنے والی خواتین کو ہم دیکھتے ہیں، وہاں کے کالجز، وہاں کے ٹی وی شوز، وہاں کے ڈراماز وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم پہ پردہ نام کا کوئی چیز نہیں نظر آتا، بلکہ ان کے سروں پہ اوڑھنیاں تک بھی نظر نہیں آتی، بلکہ اتنے بے شرمی، بے حیائی والے وہاں کے ڈرامہ، وہاں کے شوز، وہاں کے شعر و شاعریاں، وہاں کے کیا ہے بھئی، وہ عجیب چیزیں، پتہ نہیں ان لوگوں کی شرم کدھر چلے گی، وہاں کے لوگوں کی حیا کدھر گئی، ان نوجوان لڑکیوں کے ماں باپ کی شرم و حیا کدھر ختم ہو گئی، اور پتہ نہیں کیوں وہاں پر کوئی زبردستی کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ہاں بھئی، کوئی غیر مسلم حکمران ہے کہ تمہیں زبردستی کر رہا ہے تم برقع نہیں پہننا، ایسا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم فرانس وغیرہ کے کنٹریز میں دیکھتے ہیں، وہاں کے مسلمان برقع پہننے کے لیے پے کرنا پڑتا، ان کو پیسے دے کے وہاں کے مسلمان عورتیں فرانس میں برقع پہن کے باہر جاتی ہے۔ یہاں کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے، لیکن پاکستان کی مسلمان عورتیں، اکثر عورتیں، پوری ایسی نہیں ہوں گی لیکن اکثر خواتین ایسی ہی نظر آتی ہیں جو بالکل بے پردہ اور شرم و حیا ختم کر کے ننگے پن کے ساتھ وہ ٹی وی شوز میں، ایڈز میں وہ تمام چیزیں کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اور وہی فلموں کو، وہی ڈراماؤں کو آج مسلمان یہاں پر بیٹھ کے پوری دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور کئی خواتین تو سوال کرتی ہیں کہ پاکستانی سیریلز دیکھ سکتے کیا؟ مطلب پاکستان میں بنے تو وہ کوئی اسلامک سیریلز سمجھتے ہیں، پاکستانی سیریلز کے تعلق سے الگ سے سوال ہو رہا کا مطلب پاکستان کیونکہ اسلامک کنٹری ہے تو پھر وہ اسلامک سیریلز ہوں گے، اس کو دیکھے تو ثواب ملتا ہوگا، یہ سوچ کے سوال آتا ہے، پتہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ حالانکہ وہ ڈرامہ ہے، وہ سیریل ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، اور وہاں پر ننگا پن ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کو پھر ہمارے عورتیں پورے گھروں میں بیٹھ کر بڑے شوق سے دیکھ رہے۔ پاکستانی ڈرامہ کہتے، پاکستانی سیریلز کہتے، وہ ہندوستانی سیریل ہو، وہ پاکستانی ہو، یا پھر وہ کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہو، کوئی بھی سیریل، کوئی بھی ڈرامہ، کوئی بھی فلم جس میں ننگا پن، بے حیائی، بے شرمی ہو، جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، یہ تمام چیزیں جس کے اندر ہو، وہ سیریل دیکھنا جائز نہیں ہے، ایسے فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھے؟ پاکستانی سیریلز کے نام پہ ہم مسلمان ایسا کر رہے بولے تو اس کا اثر ہماری زندگیوں پہ بھی ہو رہا۔ ہاں بھائی، مسلمان وہاں پر ایسا رہ رہے نا، ہم بھی ویسا رہتے، ہماری بچیاں ان کو دیکھ کے سیکھ رہی پھر۔ تو یاد رکھو، تو یہ سب سے زیادہ فلموں کی وجہ سے، یہ پاکستانی ڈرامہ اور یہ تمام سیریل اور یہ فلمیں، یہ موویز، یہ جتنے بھی ہیں، یہ ڈانس وغیرہ، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ان سے بھی ننگا پن زیادہ عام ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح ان کے دیکھا دیکھی میں ہمارے بچیاں، خاص طور سے اگر ہمارے ہندوستان کے حالات کو لے لیں تو یہاں پر اب انسٹا اور یوٹیوب اور فیس بک اور ایسے جتنے بھی اسنیپ چیٹ وغیرہ جتنے بھی ایپس ہیں سوشل میڈیا کے، ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے بچیاں بھی ننگے بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ان الفاظ پر غور کرنا، بالکل یہی بات ہے۔ کتنے کم کپڑے پہنو اتنا جلدی مشہور ہو جاؤ، یہ ذہن میں ہے۔
حالانکہ برقع پردہ اس کے اندر شرم ہے، حیا ہے، یہ اسلامی لباس ہے، اس پر ثواب ملتا، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر انسٹا پہ آنے والی، انسٹا پہ آ کے ناچنے والی، پیچھے کوئی میوزک وغیرہ لگا کے ڈانس کرنے والی، برقع اتار کے اور جسم کی نمائش کرتے ہوئے، ٹائٹ کپڑے پہنتے ہوئے، یہ تمام چیزیں جو ڈانس کرتے ہوئے، پھر گھر کے حالات، شادیوں کے حالات، گھومنے گئے سو ایریا سے، تمام چیزیں بتاتے ہوئے بے پردگی کے ساتھ، بالکل بال بھی کھلے ہیں، چہرہ بھی کھلا ہے، جسم کے پتہ نہیں کون کون سے حصے نظر آتے ہیں۔ اس میں لڑکیاں نہیں بلکہ جوان، بوڑھے، بچے، بڑے، سب کے سب اس میں ملوث ہیں۔ 2-4 بچے والی مائیں آج سب کو شوق ہو گیا انسٹا پہ آنے کا، فون پکڑے، موبائل نکالے، ہر چیز بتاتے ہوئے اپنی جسم کی نمائش، اپنے گھروں کی نمائش، اپنے خاندان والوں کی نمائش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو، بے پردگی یعنی پردہ کرنا، ہمارا اسلامی لباس بھی کچھ ہے۔ ہم اپنے جسم کو نہیں دکھا سکتے، ہم ہمارے چہرے کو غیر محرم کو نہیں دکھا سکتے، یہ فکر ہی کسی کو نہیں رہی اور یہ ڈر ہی کسی کو نہیں رہا کہ اگر ہم بے پردگی کے ساتھ اس طرح انسٹا پہ اگر آئیں گے، اس طرح سوشل میڈیا پہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پکڑے گا، یہ ڈر ہی کسی کو نہیں رہا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ انسٹا ہو، یوٹیوب ہو، پھر اسنیپ چیٹ ہو، پھر اسی طرح پارکوں میں ہم دیکھتے ہیں، شادیوں میں دیکھتے ہیں، فنکشنوں میں دیکھتے ہیں، پارٹیوں میں دیکھتے ہیں، کالجز میں دیکھتے ہیں، ہر جگہ جہاں موقع ملے تو وہاں پر کم کپڑے پہننا، یہ آج شوق بنتے نظر آ رہا۔ موقع ملے تو کم کپڑے پہننا، امی ابا نہیں دیکھ رہے تو برقع اتار دو، پھر اور بھی کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ بھی اتار دو، اور جتنے کم کپڑوں میں جا سکتے اتنے کم کپڑوں میں چلے جاؤ، اس کو اپنی جسم کی نمائش کرو، دکھاؤ لوگوں کو۔ یہ فیشن ہے، یہ ترقی ہے، یہ ترقی یافتہ لوگوں کی شان ہے۔ کس میں ہے؟ کم کپڑے پہننے میں۔ یہ اس طرح ذہن بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ تو یاد رکھو، اب یہ تمام چیزیں الگ سے آپ کو کھول کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حالات دیکھتے ہیں، جہاں بھی چلے جاؤ مسلمان لڑکیاں پارکوں میں نظر آتی ہیں تو برقعے اتار کے ہی نظر آتی ہیں، جہاں بھی شادیوں میں چلے جاؤ وہاں پر برقعے اتار کے ہی نظر آتی ہیں، جہاں بھی کالجز میں چلے جاؤ وہاں پر برقعے اتار کے ہی نظر آتی ہیں۔ تو یاد رکھو، اصل میں لباس کیسا ہونا، لباس کے کیا کیا کنڈیشنز ہیں، مردوں کے اور عورتوں کے، آج کے عنوان میں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ تو بہرحال ایسا کیوں ہو رہا، اس کی وجوہات اب اگر ہم لوگ غور کریں گے، ایک تو غیر مسلمانوں کی صحبت کا اثر، اور دوسرا دینی علم سے دوری، اور سوشل میڈیا کا جو اثرات ہمارے زندگیوں میں ہے، یہ موویز کا، فلموں کا، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا۔ اور سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ دینی علم سے دوری، دین کا علم نہیں ہے تو کیا سمجھے مسلمان، ہاؤ بھائی خالی کہاں تو بھی گھومنے کے لیے، یعنی گاؤں کے لیے جانا ہے، کسی دوسرے شہر کو جانا ہے، بسوں میں، گاڑیوں میں، پلین میں اگر ٹریول کرنا ہے تو اس وقت پہننے کی چیز ہے، یعنی گھر سے نکلے، راستے میں، بازار میں، روڈ پہ پہننے کی چیز ہے برقع۔ باقی اب وہاں کالج میں پہنچ گئے، یہاں فنکشن ہال میں پہنچ گئے، یہاں رشتہ دار کو گھر کو پہنچ گئے تو پھر اب وہاں برقع یہ پہننے کی چیز نہیں ہے، یہ سمجھ رہے آج۔ خالی رمضان میں یعنی تو حج کو گئے جب، عمرہ کو گئے جب، اس وقت تھوڑا سا اوڑھنی وغیرہ باندھ کے افطاری کرتے ہوئے تھوڑے سے ویڈیوز بنا لیں گے، اس کے علاوہ جہاں چاہے وہاں پر اپنی مرضی سے بے پردگی کے ساتھ ویڈیوز بنا کے ڈالیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اپنی مرضی کا لباس، یعنی مسلمان اپنے آپ کو کیا سمجھا کہ دین بولے تو فلاں فلاں جگہ پر ہے، بھئی یہ دین ہے، یہاں پر دین چلتا، اور یہاں پر دین نہیں چلتا، کہیں پر عمل کرنا پڑتا، کہیں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کی آج سوچ بن گئی ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے آج۔ اس کے علاوہ پیسے کا نشہ، اور زیادہ کپڑے اترتے کس کے ہیں؟ جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں، انہی کے کپڑے زیادہ جسم سے اترتے ہیں، یاد رکھو۔ اور یہ رسمی دینداری، اصل میں رسمی دینداری یعنی دین کا صحیح علم نہ ہونا، کچھ چیزوں کا نام ہم دین سمجھے، یعنی نماز بولے تو دین ہے بھئی، روزہ بولے تو دین ہے بھئی، رمضان میں دین یاد آتا اور نماز میں یاد آتا، حج عمرہ کو گئے جب دین یاد آتا، باقی زندگی یہ ہماری اپنی مرضی ہے نا بھئی، کالج میں اپنی مرضی چلیں گی، شادیوں میں اپنی مرضی چلیں گی، پارکوں میں اپنی مرضی چلیں گی، یہاں دین کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں جی ایسی باتیں بولنا بھی نہیں، اگر کوئی بولے بھی تو نہیں جی یہ تو خوشی کا موقع ہے، خوشی کا دن ہے، یہاں بھی دین 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 بولے تو کیسا چلتا، خاموش بیٹھو بول کے بولنے والے لوگ ہیں۔ اصل میں دین کا مطلب کیا ہوتا؟ دیکھو، اپنی مرضی کا دین نہیں، دین صرف نماز، روزے، حج عمرے کا نام نہیں ہوتا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ سورہ یوسف آیت نمبر 76 اگر نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ ایک آیت ہے، اب یہ پورا واقعہ سمجھاؤں تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا، لیکن مختصر یہ ہے
اس آیت سے ہم لوگوں کو جو سمجھ میں آتا ہے دین کا صحیح مطلب وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون. دین کا مطلب اللہ کا قانون. جو اللہ تعالیٰ آسمانوں عرش کے اوپر جو رب ہے وہ عرش والا رب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دین اتارا، اور وہ نبی جو قیامت کے دن تک آنے والے انسانوں کے لیے جو طریقہ بتائے، جو قانون بتائے، اس طریقے کا نام دین ہے. صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہوتا. اب وہ قانون جس میں پیدائش کے طریقے، میت کے طریقے اور کھانے پینے کے طریقے، بچھونے اور اوڑھنے کے طریقے، پہننے کے طریقے، کھانے پینے کے طریقے، آرام کرنے کے طریقے، حالانکہ پیشاب پیخانہ صفائی ہر چیز کا طریقہ اس دین میں ہے. تو مجھے بتاؤ صرف نماز روزے کو دین سمجھ کے جتنے بھی یہ انسٹا میں ویڈیوز ڈالنے والی لڑکیاں، جتنے بھی عورتیں، کیا بولوں میں، انسٹا کی کہانی پھر کبھی سناؤں گا، اتنی بے شرمی بے حیائی کے ساتھ ناچنے والی، بے شرمی کے ساتھ برقعے اتار کے، پردہ اتار کے، سب چیز اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے ناچنے والی، وہ نماز بھی پڑھ لیتی ہیں، وہ روزہ بھی رکھ لیتی ہیں رمضان میں. وہ یہ سمجھی کہ نماز اور روزہ یہ دین ہے، باقی اپنی مرضی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا قانون کا نام ہے دین. اب وہ قانون میں ہر طریقہ موجود ہے. اب تجھے جیسا تو نماز اس دین سے لیا ہے، اسی طرح روزہ جس دین سے لیا ہے، اسی طرح لباس پہننے کا طریقہ بھی تجھے اسی دین سے لینا ہوگا، اسی اسلام سے لینا ہوگا، اسی اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے سے لینا ہوگا. نہیں، میں نماز روزہ تو اللہ رسول کا لے لیتی، لیکن پہننے کا طریقہ، لباس کا طریقہ کافروں سے لے لیتی، تو پھر یہ سچے مسلمان کا لباس نہیں ہو سکتا. سچے مسلمان کا لباس نہیں ہو سکتا. تو چلو، لباس کی اہمیت کیا ہے؟ لباس کی اہمیت یہ ہے، دیکھیے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ زندگی بھر رہتا ہے، بلکہ اسے خبر میں اتارے جانے تک بھی رہتا ہے. خبر میں بھی اتارتے ہیں تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کر ہی ہم اتارتے ہیں، اور یہی چیز دوسرے حیوانوں سے انسان کو الگ کرتی ہے. انسان پیدا ہوتے ہی اسے کپڑے میں لپیٹ دیا گیا، پوری زندگی کپڑے میں تھا، مرتے وقت بھی کپڑے میں لپیٹ کر ہی اس کو اتار دیا جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں دوسرے جانوروں کو، چرند پرند جتنے بھی ہیں، ان تمام حیوانوں سے انسان کو الگ کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ یہی ہے، کیونکہ چرند پرند، کیڑے مکوڑے، وحشی جانور، یہ ساری زندگی بے لباس رہتے ہیں. ان کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے، بلکہ انسان کو کپڑے پہننے کی تمیز ہے. اور سردی گرمی کی تکلیفوں میں بھی جتنے بھی حیوانات ہیں وہ کپڑے نہیں پہنتے، کیونکہ ان کو وہ عقل نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں ڈھانپتے کپڑوں سے. اس کے برعکس انسان کو مٹی میں دباتے وقت بھی کپڑے میں لپیٹ کر ہی اسے دفنایا جاتا ہے. یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری انعامات میں سے ایک انعام ہے. کپڑے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے انعامات، جتنے بھی بے شمار نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی استعمال کر رہے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسا ادا کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر اگر ہم کپڑے پہنیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے. تو بہرحال یہ فطری ضرورت بھی ہے. کپڑے، لباس جو ہے نا، یہ انسان کی فطری ضرورت بھی ہے، کیونکہ شرم حیا انسان کے اندر ہے جو دوسری مخلوق میں نہیں ہے. شرم حیا انسان کے اندر ہے، دوسرے مخلوق میں شرم حیا نام کی چیز نظر نہیں آتی. اسی لیے جب سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں بھیج دیا، اور شیطان کی بات مان کے وہ آدم اور حوا ایک نافرمانی کر لی اللہ تعالیٰ کی، تو ان کے جو جنت کے لباس تھے وہ جسم سے اتر گئے. تو فوراً آدم اور حوا جنت کے پتوں سے اپنے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنے لگے. شرم حیا جو ہے نا، یہ انسان کی فطرت میں ہے. اسی لیے آدم اور حوا علیہ السلام کے جو جنت کا لباس تھا وہ اتر جاتے ہی پتے لے کے اپنی حیا کو، اپنے قابل شرم حصوں کو وہ ڈھانپنے لگے، اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرم حیا انسان کی فطرت کے اندر ہی رکھ دی. تو بہرحال لباس کیوں؟ لباس کی غرض و غایت کیا ہے؟
اگر ہم ایک دو آیتوں کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ آئے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور معجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہتا ہے، لباس کیوں، لباس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو لباس ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لباس پیدا کیا یہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور معذب زینت بھی ہے۔ یعنی زینت کا مطلب تمہیں خوبصورت دکھانے کے لیے یہ لباس ہے۔ ایک تو تمہارے جسم کے حصوں کو بھی وہ چھپاتا اور تمہیں خوبصورت دکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت سورہ نحل آیت نمبر 81، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئے۔ وہ اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے تاکہ تم حکم بردار بن جاؤ۔ دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا سمجھایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ لباس۔ تو یہ لباس کیا کرتا ہے؟ پہلی آیت سے کیا سمجھ میں آیا کہ یہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، تمہیں خوبصورت دکھاتا ہے، پھر اسی طرح یہ تمہیں سردی اور گرمی سے بچاتا ہے لباس۔ پھر اسی طرح کرتے ایسے بھی ہیں تمہیں جنگوں میں کام آتے ہیں، یعنی جنگ کرنے والے ہم دیکھتے ہیں فلموں کے ذریعے سے، آج کئی لوگ دیکھتے ہیں کہ جنگوں میں بھی جو جاکٹ پہنا جاتا ہے وہ بھی ایک لباس ہے جو دشمنوں کے وار سے بچاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں، یعنی یہ لباس کی نعمت کیوں، یہ لباس اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، اس کا فائدہ کیا ہے، ان دونوں آیاتوں میں بتا دیا۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، مرد کا سطر کیا ہے اور عورت کا سطر کیا ہے۔ یاد رکھو مرد کا سطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناف اور گھٹنے کے درمیانی حصہ سطر ہے، بیہقی میں روایت موجود ہے۔ سطر اصل چیز ہے، اسے یاد رکھنا ہے، یعنی مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ سطر ہے۔ یہ حصہ ایک مرد دوسرے مرد کو بھی نہیں دکھا سکتا سوائے مجبوری کے۔ اگر کوئی علاج کرانا ہے یا کوئی ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا ہے تو ایسے حالات میں ایک مرد دوسرے مرد کو اتنا حصہ دکھا سکتا، لیکن عام حالات میں ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ایک مرد دوسرے مرد کو بھی نہیں دکھا سکتا، عورت کو دکھانا تو دور کی بات۔ لیکن اتنے بے شرم ہو گئے، اتنے مسلمان دینی علم سے دور ہونے کی وجہ سے ان کی شرم حیا چلے گئی کہ چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں، گھروں میں بھی اور گھر کے باہر بھی ایسے ہی بس چھوٹے کپڑے پہن لے کے وہ لنگیاں اور نکراں وغیرہ، ہمارے بچے بھی نوجوان وہ چڈیاں پہن لے کے گھومتے ہوئے نظر آتے۔ یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ سطر کا حصہ چھپانا مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ کوئی دوسری عورت کو نہیں دکھا سکتا مرد، اور غیر محرم عورت کو نہیں دکھا سکتا، اور اسی طرح کیا ہے ایک مرد دوسرے مرد کو بھی نہیں دکھا سکتا۔ چلو اس کے بعد عورت کا سطر، عورت کا سطر کہاں سے کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت مکمل سطر ہے۔ صحیح الترغیب میں، صحیح الجامع میں یہ حدیث موجود ہے، عورت مکمل سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سطر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، ایک دن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ آئی تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر باریک کپڑا تھا، یعنی وہ باریک کپڑا پہنی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور کہا اے اسماء، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس سے کچھ نظر نہ آئے سوائے اس کے اور اس کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اور اس کے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ چہرہ اور ہتھیلیوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ عورت کا سطر پورا جسم ہے، ہاں
چہرہ اور ہتھیلیاں بالغ ہونے کے بعد عورت کا کوئی اور دوسرا جسم کا حصہ نظر نہ آئے. اور یہ چہرے کے تعلق سے بھی اختلاف ہے علماء میں، یعنی غیر محرم کے سامنے چہرہ بھی نہیں دکھا سکتی، گھر کے جتنے بھی محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے چہرہ دکھا سکتی ہے، لیکن غیر محرم کے سامنے سطر جو ہے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک عورت کا جسم ہے، اور مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ کسی کو بھی نہیں دکھا سکتے. یہ مرد اور عورت کا سطر ہے. چلو اب یہ سطر کیا ہے سمجھ میں آ گیا. اب کون کون سے لباس ہے جو ممنوع ہے، جو جائز نہیں ہے، وہ کون سے لباس ہے ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اب جب ممنوع لباس کون سے ہیں معلوم ہو گیا تو اس کے علاوہ باقی جو بھی لباس ہے ہم پہن سکتے. یہ آپ ذہن میں رکھ لو. 13 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. کون کون سا لباس ممنوع ہے جو جائز نہیں ہے. پہلی چیز، کافروں کی مشابہت والا لباس جائز نہیں ہے، ممنوع ہے. کافروں کی مشابہت، دلیل سورہ جاسیہ آیت نمبر 18، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہری راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اس پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہش کی پیروی نہ کریں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کو سمجھاتے ہوئے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو علم نہیں رکھنے والے سے مراد، یعنی نادان لوگوں سے مراد ایسے تمام لوگ ہیں جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، مطلب کافر جو شریعت کا انکار کرتے ہیں. اور ان کی خواہش کے پیچھے مت چلو سے مراد وہ اشیاء ہے جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں. یعنی کافر لوگ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں اس چیز کی خواہش تم مت رکھو. تو کافروں کا جو مذہبی لباس ہے ایسا لباس پہننا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمان کے علاوہ دوسروں کی مشابہت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. سلسلۃ الصحیحہ اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. ایک اور حدیث بھی ہے جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں شمار ہوگا. ابو داؤد میں روایت موجود ہے. تو لباس کے کنڈیشنز، پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ لباس کافروں کی مشابہت والا نہیں ہونا، چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو. پہلی چیز یہ ہے. اب دوسری چیز، عریاں لباس نہیں ہونا. عریاں کا مطلب پتلا، تنگ اور جسم دکھانے والا لباس، جس لباس کے اندر سے جسم نظر آتا ہو ایسا لباس پہننا نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے. یہ دوسری کنڈیشن ہے لباس کی. کیسے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کئی مرتبہ آپ لوگوں نے سنا لیکن اس حدیث کو اچھی طرح یاد رکھ لینا. لباس اور پردے کے تعلق سے، خواتین کے تعلق سے تو انتہائی اہم یہ حدیث ہے، ضروری ہے یاد رکھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یعنی 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ آئیں گے قیامت سے پہلے. اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھے. ان میں سے ایک وہ ہوں گے جن کے پاس بیل کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور اسے لے کر لوگوں کو ماریں گے، یہ ایک قسم. اور دوسری قسم کی وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑے تو پہنی ہوئی ہوں گی لیکن کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی. وہ ان کے بال سر کے اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے اور لوگوں کو مائل کرنے والی، مائل ہونے والی ہوں گی. ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب یہ دوسری قسم کے لوگوں میں عورتوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا غور سے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنا. تو عریاں لباس کیوں جائز نہیں ہے؟ اس حدیث کی دلیل ہم کو مل گئی. کیسا لباس؟ ایسا لباس پہنیں گی پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی. کا مطلب یا تو وہ پتلا ہوگا یا تو وہ چست ہوگا، ٹائٹ ہوگا، جسم کے پورے حصے نمائش کرنے والا ہوگا. ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے. اور جس لباس میں اٹریکشن ہو، مائل کرنے والی، مائل ہونے والی، ظاہر سی بات ہے جس عورت کے لباس میں کمی ہو، چھوٹے کپڑے ہو، وہ اٹریکشن پیدا کرنے والی ہے. اب اٹریکشن پیدا کرنے میں بہت سارے کپڑے آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بات یاد رکھ لینا، جس میرے کپڑے سے اٹریکشن پیدا ہوتا، جس میرے لباس کی وجہ سے غیر مرد مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھتا، ایسے تمام کپڑے میرے لیے جائز نہیں. یہ ایک مسلمان عورت کی سوچ ہونی چاہیے. اب دیکھو اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، یاد رکھو. پہلی چیز، ساڑی بلاؤز پہننا جائز نہیں ہے.
ہاں جائز کب ہے؟ ایک صورتحال جائز ہے. دیکھیے یہ جو سطر ہے نا، عورت کا سطر مرد اور مرد کا سطر عورت. دیکھیے میں کچھ باتیں میرے لیکچرز میں کھل کے بولتا ہوں، اس لیے کہ صرف میرے سامنے آپ لوگ ہی نہیں ہیں، میرے سامنے لاکھوں لوگ ہیں. لاکھوں لوگوں تک یہ میسج پہنچانا یہ میری اصل نیت ہے. اس لیے جب تک میں کھل کے نہیں بولوں گا تو بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہمارے ویڈیوز لاکھوں لوگوں تک پہنچتے ہیں. کئی لوگوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھی آج تک، لیکن ویڈیوز پہنچنے کے بعد وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں الحمدللہ. کئی لوگوں کے ہمارے پاس کیا ہے میسیجز آتے ہیں. اس لیے کھول کے بولنا ضروری ہے، ورنہ آج امت کو حق بات، سچی باتیں، کھل کر باتیں نہیں بتانے کی وجہ سے کئی مسلمان گمراہ ہیں. اس لیے اب اس چیز میں نہیں بھائی فیاض بھائی ایسی کیسی بات بولے، یہ تو شرم کی بات ہے، یہ تو حیا کی بات ہے. بھائی یہ شرم حیا بول کے آپ لوگ دین کی باتیں سننے کو پسند نہیں کریں گے تو لوگ وہی بے شرمی والے اعمال کرتے چلے جا رہے. عمل کر رہے اس کو شرم نہیں آ رہی، اس کو سدھارنے کے لیے تو ہم کو ایسی باتیں بولنا پڑتا ہے. یاد رکھو اس چیز کو. تو بہرحال میں کیا بول رہا تھا، پہلی چیز یعنی عریاں لباس میں جو کہ جائز نہیں ہے ایسا لباس، ایسے لباس میں پہلا لباس آتا ہے عورتوں کا ساڑی بلاؤز پہننا. لیکن جائز کب ہے؟ جائز ایک صورت ہے. دیکھیے اپنے شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں کوئی سطر کی پابندی نہیں ہے، کوئی پردے کی پابندی نہیں ہے. تو ایسے حالات میں جہاں صرف اکیلا شوہر رہتا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور گھر میں نہ رہتا ہو، وہاں پر ساڑی بلاؤز پہنتی ہے عورت تو اس کے لیے جائز ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، دیکھیے اللہ کے رسول کی یہ حدیث ذہن میں رکھ لو، صحیح بخاری کی. پتلا کپڑا، جسم کے حصے نمائش کرنے والا ٹائٹ کپڑا، یہ عریاں لباس میں شامل ہے. ایسا کپڑا پہننے والی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی بولے. اب آپ خود غور سے سوچ لینا، ساڑی بلاؤز پہننے والے کیا ان کے جسم کے حصے نظر نہیں آتے؟ حقیقی بات ہے کہ عورت کا سطر سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ہے، لیکن ساڑی بلاؤز پہنیں گے تو پیٹ بھی نظر آتا، پیٹ بھی نظر آتی، گلا بھی نظر آتا، گردن بھی نظر آتی ہے. ہاف آستین پہنتے ہیں تو یہ کوہنیوں تک کے حصے یہ بھی نظر آتے ہیں. تو ساڑی بلاؤز پہننا کہاں تک جائز ہوا، کیسے جائز ہوا؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے ساڑی بلاؤز کا پہن. اور اس کے علاوہ بلاؤز جو پہنتے ہیں وہ ڈھیلا ڈھالا بھی نہیں ہوتا، وہ تو ٹائٹ ہوتا ہے. بلکہ ایک ایک سینٹی میٹر کے ذرہ بھی اگر کہیں پر جھلی بھی نظر آ گئی نا، کہیں پر تھوڑا سا 1 سینٹی میٹر کے اتنا لوز بھی آ گیا آستین میں، تو پھر خواتین جا کے کیا ہے ٹیلر کے پاس جا کے سلائیاں ڈال کے اتنا ٹائٹ بلاؤز پہنتی ہیں کہ جسم کا پورا حصہ نظر آ جانا، نمائش کی طرح. وہ بالکل وہ اگر سیم یہ چمڑی سے ملتا جلتا اگر کوئی بلاؤز پہنے تو پھر وہ پہنے جسم پہ کپڑا ہے یا نہیں ہے وہ بھی نہیں معلوم ہوتا. تو ساڑی بلاؤز کا پہننا جائز نہیں ہے. صرف ایک جائز صورت ہے، وہ کب ہے؟ گھر میں صرف شوہر اور بیوی دونوں ہی رہتے ہو، تیسرا کوئی نہیں رہتا ہو، تو اس حالت میں شوہر کے سامنے ساڑی بلاؤز پہن سکتے. لیکن ساڑی بلاؤز پہن کے اپنے سگے بیٹے کے سامنے بھی نہیں بیٹھ سکتی عورت، سگے بھائی کے سامنے بھی نہیں جا سکتی، سگے باپ کے سامنے بھی نہیں جا سکتی ساڑی بلاؤز پہن کر. یہ عریاں لباس میں ہوگا. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی صحیح بخاری کی روایت کے مطابق. تو اس مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھو. پیٹ کا حصہ، پیٹھ کا حصہ، گردن کا حصہ ساڑی بلاؤز پہن کے، یہ ٹائٹ بلاؤزاں پہن کے اپنے بیٹے، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے کسی بھی رشتہ دار کے پاس نہیں جا سکتے سوائے شوہر کے. تو اس لیے ساڑی بلاؤز پہننا جائز نہیں ہے. بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. عریاں لباس میں ایک لباس یہ ہے. پھر اس کے علاوہ نائٹیز کا پہننا، جو کہ اگر شوہر کے علاوہ دوسرے مرد بھی اگر گھر میں رہتے ہیں تو اس میں بھی ہاف آستین کا ہونا اور اس میں بھی جسم کے حصوں کا نظر آ جانا، پیٹھ اور پیٹھ کے حصے اور گلے کے حصے نظر آ جانا، یہ تمام چیزیں بھی ہیں. تو بہرحال اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. پھر اسی طرح آج کپڑے بھی جو سلتے ہیں، ڈریس جتنے بھی کپڑے بنتے ہیں، سلوار قمیض کرتا پیجامہ، یہ جتنے بھی بنتے ہیں، تو بہرحال یہ بھی کیا ہے، بالکل پتلے کپڑے جو لوگ خرید کر پہنتے ہیں، یہ پتلے کپڑے پہن کر خریدنا، ایسے کپڑے پہننا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ پتلے کپڑوں کے اندر سے جسم کے حصے نظر آ جاتے ہیں.
بلکہ کئی لوگ تو وہ نیٹ کے کپڑے بھی جا کے خریدتے ہیں دکانوں سے، وہ کتنے پتلے رہتے، ادھر سے ادھر سب کچھ نظر آ جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اتنے پتلے کپڑے پہننا اور اتنے ٹائٹ کپڑے پہننا کہ اندر پہنے ہوئے انڈر گارمنٹس تک بھی نظر آ جاتے ہیں، ایسے بے شرم بے حیا ہو کے ایسے کپڑے پہنتے ہیں، بالکل جائز نہیں ہے، یاد رکھو یہ ایسے کپڑے پہننے والے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ پھر اسی طرح لیگنس، خاص طور سے یہ کیا ہے؟ چست کپڑوں میں ایک کپڑا ہے، یہ تو آج ہر عورت کے گھر میں ہر ایک کے ساتھ یہ معمولی بن گیا ہے، لیگنس کا پہننا، جسم کا پورا حصہ، پیر کا ہر حصہ جیسا کا ویسا نمائش ہوتا ہے، تو یہ کپڑا پہننا بھی جائز نہیں ہے، سوائے اس چیز کو ذہن میں رکھ لینا کہ اپنے شوہر کے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹی شرٹس اور جینس، اب یہ مردوں کے ہو یا عورتوں کے، مرد بھی آج نوجوان لڑکے جو ٹی شرٹس پہنتے ہیں، ایک تو ٹائٹ اور دوسرا چھوٹے، اور جینس جو پہنتے ہیں وہ بھی بالکل ٹائٹ اور یعنی کمر کے حصے اور پیٹ کے حصے نظر آنے والے، لڑکوں کے لیے بھی ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، ورنہ نماز میں آ جاتے ہیں، کہیں پر کام کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں تو ان کے پیٹ کا، ان کے کمر کا حصہ جو نظر آتا ہے، تو مرد کے لیے ایسا کپڑا پہننا بھی جائز نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ایسے ٹی شرٹس، ایسے جینس پہننا جو کہ پورے جسم کو پکڑ کے رکھنے والا ٹائٹ کپڑا ہو، یہ کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح عریاں لباس میں، کیونکہ برقع بھی تو لباس کا ہی حصہ ہے، وہ بھی تو ایک لباس ہے، تو برقعے کے تعلق سے بھی میں کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، احتیاط کرنا ورنہ یہ پھر کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ برقعے کے اندر بھی نگ، بیل، بوٹے اور کلر والا نہ ہو، بالکل سادہ سیدھا ہو۔ کیوں؟ اب یہاں پر اکثر خواتین ہم سے سوال کرتی ہیں، اور آج فیشن بن گیا ہے برقعے پہننے کا کہ کلر کے، ہر سال ہر رمضان میں دکان والے کوئی نہ کوئی ایک نیا فیشن لے کے آتے ہیں، برقعے میں بھی ایک نیا طریقہ لے کے آتے ہیں۔ پہلے نگوں والے رہتے تھے، چمکتے ہوئے رہتے تھے، وہ چلے گئے، تو پھر اس کے بعد بیل بوٹے والے آ گئے، جب وہ چلے گئے تو کچھ دن پہلے تک وہ گولڈ کلر کے برقعے آ گئے، وہ چلے گئے تو اب کلر کے، پنک کلر، بلو کلر، لائٹ کلر کے پورے برقعے آ گئے، تو وہ کلرز پہننے لگے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے بھائی، برقعوں کے اوپر بھی ایسی چیزیں، کلر کے نوز پیس اور کلر کے فیس پیس یا اوڑھنیاں باندھنا۔ اب اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے لوگوں کا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، یہ بھی تو ڈھانکنے والی چیزیں ہی ہیں نا۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، سمجھو آپ برقع پہنے، برقع کس لیے پہنے؟ برقع اس لیے پہنے کہ آپ جسم کے اوپر جو کلر کا لباس پہنے، وہ کلر کے لباس کو ڈھانکنے کے لیے، آپ کے کلر کے لباس کے اندر جو اٹریکشن ہے، جو خوبصورتی ہے، جو زینت ہے، اس کو چھپانے کے لیے تو اوپر سے ایک سادہ سنگل کلر کا کپڑا پہنے، اس کو برقع بولتے۔ تو آپ کے سماج میں، آپ کی سوسائٹی میں جس کلر کا برقع پہنا جاتا، آپ بھی اگر ویسا ہی برقع پہنیں گے کالے کلر کا، تو پھر یعنی آپ کے سماج میں جو کلر کا پہنا جاتا وہ، کیونکہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ کلر کا پہنا جاتا، لیکن آپ کے علاقے میں زیادہ تر عام رواج یہی ہے کہ کالے کلر کا ڈھیلا ڈھالا برقع پہنتے ہیں، تو اسی کلر کا نوز پیس سر سے لے کے پیر تک اسی سنگل کلر کا برقع ہو، تو یہ شریعت کے مطابق صحیح برقع ہے، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ برقع تو پہن لیے بلیک کلر کا، اوپر سے اوڑھنی اگر کسی اور کلر کی، نوز پیس اگر کوئی اور کلر کا، اور اس میں بھی الگ الگ چمکیاں والے الگ الگ کلر کے، تو کیا یہ اٹریکشن پیدا نہیں کریں گی؟ ایک 10 عورتیں جا رہی، اس میں ایک عورت کا صرف نوز پیس کلر کا ہے، تو اٹریکشن کس میں ہے؟ اللہ کے رسول کیا بولے؟ مائل کرنے والی، مائل ہونے والی۔ برقعے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر برقع پہن کے کوئی عورت جا رہی ہے تو اس کے اندر شادی شدہ عورت جا رہی، بغیر شادی شدہ جا رہی، نوجوان لڑکی جا رہی، بوڑھی جا رہی، کوئی سمجھ میں نہیں آنا، ایسا برقع رہنا، کوئی دیکھنے والا ہاں بھائی برقعے میں کوئی عورت جا رہی سمجھ کے وہ اپنا چہرہ پھیر لینا، ایسا رہنا۔ لیکن اگر آپ کے برقعے پہ کلر کے نگ، بیل، بوٹے، چمکیاں، گولڈ کلر، یہ کلر، ایسے نوز پیس، ایسے فیس پیس، ایسے وڑنیاں ہوں گے، تو پھر نہیں دیکھنے والا بھی مڑ کے ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیتا۔ اور یہ برقع ہی آج ایک لوگوں کے لیے فتنے کا ذریعہ بھی بن رہا ہے۔ برقعے سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ لڑکیاں کیسی لڑکیاں ہیں، یہ فیشن پرست ہے، یہ دیندار ہے، یہ بے دین ہے، صرف برقعے سے پہچانا جاتا۔ عریاں لباس میں ٹائٹ کپڑے بھی پہننا جائز نہیں ہے، لیکن جب برقعے ہی آپ خرید کے لے کے آ کے گھروں میں بیٹھ کے اس کو ٹائٹ سلائی مار کے اگر جسم کے حصے کے مطابق اگر ٹائٹ بنا لیں گے تو ایسا برقعہ بھی جائز نہیں۔
تو یہ اصول یاد رکھ لو، برقع ڈھیلا ڈھالا ہو، برقعے کے اوپر کوئی نگ بیل بوٹے کلر والی چیز کوئی بھی چیز نہ ہو، سیدھا سادہ ہو، ایک ہی کلر کا ہو، سنگل کلر کا، تب جا کے یہ صحیح برقع ہوگا، صحیح لباس ہوگا، ورنہ پھر یہ بھی گناہ میں شامل ہوگا۔ تو یاد رکھو، دوسرا اصول میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، عریاں لباس نہیں ہونا۔ پہلا کافروں کی مشابہت والا، دوسرا عریاں لباس نہیں ہونا، اور تیسرا شہرت اور نمائش والا نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شہرت والا لباس پہنا، آخرت میں ذلت کا لباس اللہ تعالیٰ اس کو پہنائے گا۔ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے۔ شہرت کا مطلب ریا، دکھاوے کے لیے، فخر کے لیے۔ اب یہ دکھاوا اور فخر تو اتنا زیادہ ہو گیا، ہر کپڑا خریدنے سے پہلے، ہر کپڑا پہننے سے پہلے دل میں یہی چاہتا، میرے کو پسند ہے نہیں، دوسروں کو پسند آتا کہ نہیں، یہ سوچا جاتا ہے، میں یہ پہنے تو لوگوں کے سامنے کیسا نظر آتا ہوں گا، یہ سوچ کے ہم لوگ کپڑے خریدتے۔ اسی لیے جب شاپنگ مال میں جاتے نا، خواتین ہو یا مرد حضرات ہو، اکیلے جا کے شاپنگ کرتے، کبھی اکیلے نہیں جاتے، شوہر کو لے کے جاتے، عورتیں شوہر کو نہیں لے کے جاتی، مرد بیوی کو نہیں لے کے جاتا، کس کو لے کے جاتا؟ یا تو مرد دوستوں کو لے کے جاتا، عورتیں پڑوسیوں کو یا رشتہ داروں کو ساتھ میں لے کے جاتے۔ اب ساتھ میں لے کے جا کے ٹرائل روم میں جا کے پہن کے آ کے سامنے ٹھہر کے دکھاتے دوستوں کو، میں کیسا دکھ رہا ہوں، تجھے پسند آ رہا کیا یہ کلر؟ یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو اچھا لگنے کے لیے ہم کپڑے پہنتے، ہم اپنی مرضی کا، اپنی پسند کا نہیں پہنتے۔ تو یہ ریا کا اور فخر کے لیے پہننے والا لباس، فخر کپڑا پہن کے میں اتنے ہزار کا پہنا، میں یہ برانڈ کا پہنا، میرے لباس پہ یہ لوگو ہے، میں فلاں جگہ جا کے شاپنگ کر کے آیا۔ آج بولتے ہیں نا شادیوں میں خاص طور سے، ہم حیدرآباد جا کے شاپنگ کر کے آئے جی، ہم نظام آباد میں کرتے ہیں، وہ تو غریب فقیر لوگ کر لیتے ہیں، ہماری شاپنگ وہاں ہوتی، ہماری شاپنگ گجرات میں ہوتی، ہماری شاپنگ ناندیڑ میں ہوتی، ایسے ایسے جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کر کے آتے۔ فخر کا لباس، تکبر کا لباس جائز نہیں، جائز نہیں ہے، یاد رکھو، اس پر بھی گناہ ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ تو تیسری چیز کون سی؟ شہرت اور نمائش والا۔ چوتھا تکبر والا لباس، یہ بھی جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ایک قیمتی لباس پہن کر تکبر اور غرور کے ساتھ جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اب وہ قیامت کے دن تک دھنستے ہوئے جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ تکبر، ہمارے بچے تھوڑے دن جم کو جاتے کہ نہیں، کہ ایسے چھوٹے ٹی شرٹ پہن لے کے ایسا تکبر اکڑتے ہوئے جاتے، جائز نہیں۔ مہنگے کپڑے پہن لے کے عورتیں بھی اکڑتے ہوئے جاتی، فنکشن ہالوں میں دکھاتے ہوئے تکبر، میرے جیسا کون تو بھی پہنے کیا، میں کیسا چمک رہی ہوں اور دوسرے کیسے چمک رہے، دیکھنا ہے، میرے جیسا کسی کا نہیں ہے، لوگ آ کے میرے کپڑوں کی تعریف کرنا نہیں۔ تکبر کا لباس جائز نہیں ہے، تکبر کا لباس جائز نہیں ہے۔ اور تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ ارے ان کے کپڑے 1000 2000 کے کپڑے، ہمارے 10,000 کے کپڑے، اپنے کپڑوں میں اترانا، اپنے کپڑوں کو لے کر تکبر کرنا، ایسا لباس بھی جائز نہیں ہے۔ پانچواں، اسراف اور بخیلی والا لباس نہیں ہونا۔ دو چیزوں کو بھی ذہن میں رکھو، لباس خریدتے وقت اسراف یعنی فضول خرچی بھی نہیں ہونا، اور بخیلی کنجوسی بھی نہیں ہونا، بالکل دونوں کے درمیان والا لباس پہننا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، اور خوب کھاؤ اور پیو، اور حد سے مت نکلو، یعنی اسراف مت کرو۔ اسراف کس کو بولتے؟ فضول خرچی، فضول خرچی مت کرو بول رہا اللہ تعالیٰ۔ کھاؤ پیو، اللہ دیے سو الحمدللہ، پہنو، لیکن فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو کپڑوں میں بھی فضول خرچی نہیں ہونا۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26-27 میں فرماتا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا، مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچی سے بچو، فضول خرچی سے بچو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ شیطانوں کے
بھائی کہا۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اس لیے شیطان کے طریقے پہ مت چلو، کپڑوں میں فضول خرچیاں مت کرو۔ اور ایک آیت بھی سن لو، سورہ فرقان آیت نمبر 67، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کی نشانی اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے یہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندے، سچے مسلمان کیسا رہتے؟ فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بالکل بخیلی کنجوسی کرتے ہوئے، پیسے رہنے کے باوجود بھی کنجوسی نہیں کرتے، بخیلی نہیں کرتے۔ عورتوں کو نہیں جی ہے نا تمہارے کو پرسوں رمضان میں دلایا، اگلے رمضان تک تمہارے کو کوئی کپڑا نہیں، بخیلی بھی نہیں۔ بچوں کو پرانے پھٹے ویسے ہی کیا ہے فٹ پاتھ پہ ملنے والے ہے پیسے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے پھٹے پرانے کپڑے پہناتے ہوئے بھی، اور خود بھی نہیں پہنتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ سمجھتے پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے پہنے تو ثواب زیادہ ملتا سمجھتے، سمجھ رہے نا؟ یہ بھی غلط ہے، یعنی بخیلی بھی نہیں کرنا اور اسراف بھی، فضول خرچی بھی نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں روایت ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ کیا بولے؟ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ہماری فضول خرچیاں کیسی ہوتی؟ ہماری فضول خرچیاں کیسے ہوتی؟ شادی، لڑکی کی شادی کرنا ہی بڑا مشکل ہے آج کل ماں باپ کے لیے، لیکن کرتے کیا ہے شادی میں؟ نہیں، اگر یہ شادی کا ڈریس نہیں لیے تو لوگ کیا سمجھتے، اس لیے 40,000 کا ایک جوڑا شادی کا، 50,000 کا ایک جوڑا شادی کا۔ اب شادی میں پہنے بولے تو مرے تک کبھی پہنتے ہی نہیں، خالی اس کو نمائش بنا کے الماری میں رکھ کے بڈھے ہو جانے کے بعد بھی یہ میری شادی کا جوڑا بول کے دکھانے کے واسطے رکھتے۔ یہ فضول خرچی ہے، ضرورت نہیں ہے تمہارے کو شادی میں 50، 60، 70,000 کا جوڑا پہننے کی، یہ فضول خرچی ہے، سمجھ رہے نا؟ فضول خرچی بھی نہیں کرنا اور بالکل بخیلی بھی نہیں۔ اب دیکھو ایک حدیث ابو داؤد میں اور صحیح الجامع میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گھٹیا قسم کے کپڑے پہن کے آئے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے، کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ یعنی تمہارے پاس پیسے ہے کہ نہیں، یہ تو مالدار ہے کہ نہیں؟ تو صحابی بولے، ہاں اللہ کے رسول میرے پاس مال ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب اللہ نے تمہیں مال دیا تو اس کی نعمت اور احسان کا اثر تجھ پر نظر آنا چاہیے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ بالکل پیسے رہنے کے باوجود بھی پھٹے پرانے غریب فقیروں کے جیسے کپڑے نہیں پہننا۔ اللہ کے رسول بولے، اللہ تجھے مال دیا تو اچھے کپڑے پہن، اللہ کی نعمت تیرے جسم پہ نظر آنا، اچھے کپڑے پہنو، لیکن وہ کپڑے پھر فخر تکبر کا باعث نہیں بننا، فضول خرچی کا باعث نہیں بننا۔ تو کیا درمیانی، کتنا بھی مال اللہ تعالیٰ دیا تو بالکل بخیلی بھی نہیں کرنا، بالکل فضول خرچی بھی نہیں کرنا، درمیانی راستے پر چلنا ہے ہم کو ہر معاملے میں۔ تو 5 چیزیں ہو گئی۔ 6ویں چیز، تصویر والا لباس نہیں پہننا، تصویر والا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ خریدا اور جس میں کچھ تصویریں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہی کھڑے رہے، یعنی اس تکیے کو دیکھے باہر سے، دروازے پر ہی کھڑے رہے۔ کہا، ان تصویر بنانے والوں کو کل قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول آئے گھر میں، وہیں پر ٹھہرے رہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہے، اللہ کے رسول کیا ہوا، آج گھر میں نہیں آ رہے، دروازے پر ٹھہرے رہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عائشہ، یہ تکیہ کس چیز کا ہے، یہ کیسا تکیہ ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اللہ کے رسول آپ کے ٹیکہ دینے کے لیے میں نے خریدا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو تکیے پر تصویر ہے، یہ تصویر جس نے بھی بنایا قیامت کے دن کیا ہے، عذاب دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تو نے اس تصویر کو بنایا تو اس میں جان بھی ڈال دے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں تصویر ہوتی اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، صحیح بخاری کی روایت۔ اس لیے کپڑے خریدتے وقت غور سے دیکھو اس کپڑے میں تصویر تو نہیں ہے۔ خاص طور سے بچوں کے کپڑے خریدتے ہوئے احتیاط کرنا ہے کہ کپڑوں پہ تصویر نہ ہو۔ آج بچوں کے، چھوٹے بچوں کے ٹی شرٹس پہ تو ہر ٹی شرٹ پہ آپ کو کوئی نہ کوئی تصویر نظر ہی آتی ہے، کتے کی، بلی کی، پتہ نہیں گندے گندے جانوروں کی، ہر چیز کی، موروں کی۔ ہاں، اور اسی طرح زیور بناتے وقت خواتین خاص طور سے دھیان دیں، زیورات میں بھی وہ مور کے تصویریں وغیرہ ہوتی ہے، اور خواتین کے کپڑوں پر بھی، برقعوں پر بھی، کئی چیزوں پر تصویر ہوتی ہے۔ ایسی تصویریں
پہننا جائز نہیں ہے، تصویر والے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ تصویروں میں تو اتنے آگے بڑھ گئے، ہمارے نوجوان خاص طور سے جو ٹی شرٹ ہم پہنتے ہیں نا، اس پہ تو سلمان خان کی، شاہ رخ خان کی، ہر ایکٹر کی، ہر کرکٹر کی، کس کی بھی ہے اس کا فین جس کا ہے وہ اس کی تصویر والا ٹی شرٹ لے کے پہن لیتا ہے۔ بلکہ حد تو اتنی خطرناک ہو گئی کہ بشنوئی نام کا ایک گینگ لیڈر ہے بھی، بہت زیادہ نیوز میں آ رہا، کئی لوگوں کو وہ جیل میں رہ کر بھی باہر بڑے بڑے لوگوں کو کیا ہے وہ قتل کروا رہا۔ پرسوں ہی کچھ دن پہلے ایک MP جو مسلمان تھے صدیقی نام کے، ان کو کیا ہے قتل کروا دیا، اور سلمان خان کے پیچھے بھی ہے، اس کو ہمیشہ دھمکی دیتا، اس کو مارنے کی کوشش کرتا، گینگ لیڈر ہے جو کہ جیل کے اندر ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے اس کی تصویر والے ٹی شرٹیں نکلی مارکیٹ میں، تو اس کو بھی خرید کے پہن رہے ہمارے لوگ، ہمارے نوجوان۔ تو تصویروں والے جائز نہیں ہے، کپڑے پہننا مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ساتویں، درندوں کے چمڑوں والے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درندوں کے کھال استعمال کرنے سے بچو، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ آٹھویں چیز، ضرورت سے زیادہ لباس بھی جائز نہیں ہے، مطلب حدیث صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بستر مرد کے لیے، ایک بستر عورت کے لیے، ایک مہمان کے لیے، چوتھا شیطان کے لیے۔ اس حدیث سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو چیز بھی ضرورت سے زیادہ ہو، محض فخر، غرور اور تکبر اور دنیاوی زیب و زینت کے لیے ہو تو وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ضرورت کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے، فخر کے لیے، غرور کے لیے، تکبر کے لیے اگر تم ضرورت سے زیادہ لباس خریدتے ہیں تو پھر وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ 8 چیزیں ہو گئی۔ 9ویں چیز، مرد کے لیے ریشمی لباس جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم مت پہنو، کیونکہ جس نے اس دنیا میں پہنا قیامت کے دن اس کو ریشم پہنایا نہیں جائے گا۔ مرد کے لیے ریشم جائز نہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم اور اپنے بائیں ہاتھ میں سونا پکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ ابو داؤد میں روایت ہے۔ سونا، سونے کے رنگ، سونے کی انگوٹیاں، سونے کے چین مرد پہنتے ہیں مسلمان، جائز نہیں ہے، اور ریشم کا کپڑا مرد کے لیے جائز نہیں، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ پھر اسی طرح مرد کے لیے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند کا جو حصہ ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث، جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند گھسیٹتے ہوئے چلے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالے گا، صحیح بخاری کی روایت۔ تو مرد کے لباس میں یہ چیز ذہن میں رہے، مرد کا لباس ٹخنے سے نیچے نہ ہو اور عورت کا ٹخنے سے اوپر نہ ہو، بلکہ عورت کے لیے تو نماز میں بھی ٹخنوں کا حصہ، پیر کا حصہ دکھانا جائز نہیں ہے، مکمل ڈھانپنا ہے، اور عورت کے لیے ٹخنے سے نیچے کبھی بھی پہننا جائز نہیں ہے، نہ نماز میں نہ نماز سے باہر، ٹخنے سے نیچے مرد کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اور 10 چیزیں ہو گئی۔ 11ویں چیز، مردوں کے لیے زعفرانی رنگ کا لباس جائز نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر 2 سرخ رنگ کے کپڑے دیکھے تو کہا یہ کفار کے کپڑے ہیں، اسے مت پہنو، صحیح مسلم میں روایت ہے۔ ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو زعفرانی رنگ کا لباس پہننے سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زعفرانی رنگ کا لباس پہننے سے منع فرمایا، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو جو زعفرانی رنگ ہے آپ سمجھتے ہیں ایسا لباس مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب 12ویں چیز، مردوں اور عورتوں کا باہمی مشابہت والا ایک دوسرے کے لیے ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے، یعنی مردوں کا لباس عورت نہیں پہننا، عورتوں والا لباس مرد نہیں پہننا، یہ ایک دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیسے؟ حدیث سن لو پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں جیسا لباس پہننے والی عورت اور عورت جیسا لباس پہننے والا مرد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، صحیح بخاری اور ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ تو لڑکیاں خاص طور سے جینس اور ٹی شرٹ، یہ کیونکہ مردوں کا لباس ہے تو یہ عورتیں نہیں پہن سکتی، عورتوں کے لیے یہ جائز۔ آج کئی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں، جینس پہن لیتے ہیں اور بال بھی چھوٹے ہیں، اگر وہ چلتے ہوئے جا رہے تو وہ جا رہا یا جاری سمجھ میں نہیں آتا، انہیں میرا دوست ہی چھونگا بول کے ہاتھ ڈالے تو انہیں عورت نکل جاتی، مرد نہیں رہتا۔ تو مرد کا لباس مرد پہنیں گا، عورت کا لباس عورت پہنیں گی، اور عورتیں مردوں کے لباس پہن رہی تو مرد عورتوں والے لباس بھی پہنتے ہوئے نظر آ رہے، ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ خاص طور سے یہ کیا بولتے بھائی، خوشی کے نام پہ، مزاح کے نام پہ
اور سوشل میڈیا کے ایپس میں فیمس ہونے کے لیے کئی لوگ ایسے کام کرتے ہیں، مردوں کا لباس عورت پہن رہا، عورت کے لباس مرد پہن رہے، اور خاص طور سے وہ ڈانس کرنے کے لیے۔ اب یہ ڈانس کا فتنہ بھی اتنا خطرناک عام ہو گیا ہے، ہر شادی میں ڈانس ہونا، ہر شادی میں ناچنا گانا۔ اب ایسے ناچ گانے میں مرد عورتوں کے کپڑے پہن رہا، عورت مرد کے کپڑے میں پہن رہے، بلکہ اچھے مسلمان بھی جن کے شادیوں میں ویڈیوز بنتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی، متقی، پرہیزگار سمجھتے ہیں، برقع پہننے والے بھی ایسے سٹیج پہ جا کے کیا ہے دوستاں مل کے مزاح کرنے کے لیے برقع پہن لے کے جا کے اس کو گلے مل رہا۔ کیا ہی ہے؟ مرد عورت کا لباس نہیں پہن سکتا، جائز نہیں۔ اور مرد بچے ہمارے لمبے بال لگا لے کے وہ چوٹیاں ڈال لے رہے، وہ پیچھے ربنا وغیرہ لگا لیتے ہیں، کانوں میں بالیاں لگا لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرد عورت کا لباس اور عورت مرد بننے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ بالکل بھی جائز نہیں ہوگا، یہ بھی ممنوع لباس میں سے ہے۔ اب آخری بات، 13ویں چیز، لباس میں کس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں؟ مشرکانہ فحش الفاظ لکھے ہوئے تحریروں والے لباس جائز نہیں ہے۔ تحریروں والے، کچھ سال پہلے تک اصل میں لباس میں یہ دیکھا جاتا تھا، معمولی سا نشان، معمولی سا داغ دھبا بھی اگر ہوتا تو اسے عیب سمجھا جاتا تھا، ہے نا؟ کپڑے پہ معمولی سا دھبا بھی اگر نشان بھی کچھ تو بھی ہے تو ارے عیب ہے بھائی، یہ کیا ہے، ایسے کپڑے پہن کے آئے۔ لیکن آج تو تحریریں، کٹے پھٹے، الٹے سیدھے، عجیب لکیریں، دھبے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کپڑوں پہ لگا دیے اور ایسے کپڑے فیشن سمجھ کے پہن رہے۔ تو تحریروں والے یعنی جس ٹی شرٹ پہ، جس کپڑے پہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہو، ایسا لباس جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسے لباس میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کا معنی نہیں معلوم، اس کا مطلب نہیں معلوم پہننے والے کو، اور ایسے فحش گندے الفاظ رہتے ہیں، میں وہ الفاظ بول بھی نہیں سکتا۔ لڑکیاں بالکل ٹی شرٹ پہنی، سامنے بالکل سینے پہ کچھ تو بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی جانے والا ٹھہر کے ایسا دیکھ کے اس کو پڑھنا، وہ نعوذ باللہ، کیا ہے یہ چیز؟ شیطانوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، عجیب فلم کے ڈائلاگ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، عجیب چیزیں اس کے اندر جو بھی ٹی شرٹوں پہ اور پینٹس پہ لکھے ہوئے ہوتے۔ ایسے تحریروں والے لباس نہ پہنے، اور خاص طور سے تحریر لکھی ہوئی چیز بولے تو ایک چیز یہ بھی یاد آ گئی، آج کل عورتوں کے برقعوں پہ بھی لکھی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں، خاص طور سے نوز پیس پہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، شہزادی، پرنسس کہتے ہیں، شہزادی کہتے ہیں، برقع پہن لے کے پرنسس بن گئے، نوز پیس لگا کے میں پرنسس ہوں بول کے بتانا چاہ رہے۔ کس کو بتانا چاہ رہے؟ کون سے علاقے کے، کون سے قوم کے پرنسس ہے آپ؟ کون سے علاقے کی شہزادی بن گئی تو؟ اللہ کے لیے غور کرنا، شرم آنا چاہیے مسلمان عورتوں کو۔ برقعے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم سادہ لباس ایسا پہنو کہ کوئی ایک مرتبہ دیکھ لیا تو ارے برقعے والی عورت ہے بول کے عزت سے انہیں چہرہ پھیر لینا، دوبارہ تمہارے کو نہیں دیکھنا۔ لیکن تمہارے برقعے کے نوز پیس پہ شہزادی، پرنسس، سبحان اللہ، ماشاء اللہ رہے تو انہیں ٹھہر کے دیکھنا تمہارے کو ایک مرتبہ، اس کو پڑھنا، یا نہیں تو کمنٹ کرنے والا، چھیڑنے والا رہے تو ماشاء اللہ بول کے کمنٹ کرنا تمہارے کو دیکھ کے، اس لیے پہن رہے ایسے، شرم نہیں آتی؟ اور ایسے کپڑے پہن کے کہاں چلے جاتے، کون سے جگہ پر چلے جاتے، دیکھا دیکھی، بس اندھا دھن جانوروں کی طرح بن گئے آج۔ جیسا ایک بکرا سامنے کے تو پورے بکرے اس کے پیچھے چلے جاتے نا، وہ بکریوں کے ریوڑ کی طرح، جانوروں کی طرح سب۔ ایک عورت اگر شہزادی بول کے لگا لی بولے تو انہیں جا کے پورے شہزادے بننے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک لکھی ہوئی کوئی چیز لٹکا لیا بولے تو اس کو دیکھ کے پورے ویسے ٹی شرٹ پہننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، تحریر والا لباس جائز نہیں ہے۔ اس میں تو تحریروں میں کئی لوگ تو صلیب کی نشانیاں بھی ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں صلیب کا مطلب، وہ کراس، عیسائی جو کراس رہتا نا عیسائیوں کا، وہاں وہ بھی نشان ہوتے ہیں، جائز نہیں ہے ایسے کپڑے۔ تو کپڑا ان تمام چیزوں سے پاک ہو، جتنی چیزیں میں گنوایا، تصویروں سے، تحریروں سے، کفار کی مشابہت والے، درندوں کے چمڑوں سے بنے ہوئے، مردوں کے لیے عورت، عورتوں کے لیے مرد والے، نمائش والے، تکبر والے اور کفار کی مشابہت والے، زعفرانی رنگ کے، مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے اور ریشمی لباس، یہ تمام لباس جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی اب جائز ہے، ہر علاقے کا اپنا لباس ہے۔ اب اس میں یہ سوال نہیں ہونا پھر کہ پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے کیا، ٹائی لگانا جائز ہے کیا، اور ساڑی بلاؤز پہننا جائز ہے کیا۔ اب یہ کنڈیشنز پہ جو کپڑا اترتا ہے وہ سب جائز نہیں ہے، بس یہ کنڈیشنز کے علاوہ
جو کپڑے ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ دیکھو ہر علاقے کا ایک رواج ہوتا ہے، یہاں کا رواج ہے اکثر پینٹ شرٹ پہننے کا، تو پینٹ شرٹ پہن لیا، لیکن وہ پینٹ شرٹ پہ تصویر نہیں ہے، وہ پینٹ شرٹ پہ تحریر نہیں ہے، وہ پینٹ شرٹ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہے، وہ پینٹ شرٹ زعفرانی رنگ کا نہیں ہے، وہ پینٹ شرٹ کفاروں کی مشابہت والا نہیں ہے، وہ پینٹ شرٹ عورتوں کی مشابہت والا نہیں ہے، وہ پینٹ شرٹ تکبر والا نہیں ہے، وہ پینٹ شرٹ عورتوں کی مشابہت والا نہیں ہے، وہ پینٹ شرٹ اوریا نہیں ہے، ٹائٹ نہیں ہے، چست نہیں ہے اور پتلا نہیں ہے، تو جائز ہے۔ تو یہ 13 کنڈیشنز دیکھ لو ہر لباس پہ، یہ سیٹ ہو رہے یا نہیں ہو رہے، بس یہ 13 کنڈیشنز کے علاوہ ہے تو الحمدللہ وہ کپڑا جائز ہے۔ اب ساڑی بلاؤز پہننا ہے، ساڑی بلاؤز پہننا ہے یا نہیں پہننا دیکھ لینا، بس یہ 13 کنڈیشن میں کوئی ایک تو بھی ہو رہا، کیا ہو رہا، بالکل ہو رہا، یہاں پر چست بھی ہو رہا، اوریا بھی ہو رہا، تو پھر اٹریکشن والا بھی ہو رہا، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ کرتا پیجامہ پہن سکتے کیا؟ آپ تمل ناڈو چلے جاؤ، وہاں پر سب لوگ لنگیاں بن لیتے ہیں، مرد حضرات پینٹ شرٹ نہیں پہنتے، لنگی اور شرٹ پہنتے ہیں۔ اب وہ لنگی پہننا جائز ہے کیا بول سکتے ہیں ہم؟ نہیں۔ عرب میں چلے جاؤ توپ پہنتے ہیں، سکندرا پہنتے، امریکہ میں چلے جاؤ بالکل کوٹ سوٹ ٹائی لگاتے۔ تو ہر علاقے کا الگ کپڑا ہے، لیکن کنڈیشن کیا ہے وہ دیکھ لینا۔ اب خالی سوٹ میں دیکھ کے یہ انگریزوں کا کپڑا نہیں بول سکتے ہم کسی کو، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ 13 چیزیں جو ممنوع ہے، ممنوع چیزیں کیا ہیں اگر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، یہ 13 ممنوع چیزیں اگر اس لباس میں نہیں ہے تو وہ لباس میرے لیے جائز ہے، بس۔ اگر یہ 13 میں سے کوئی ایک بھی ہے تو پھر وہ لباس میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس طرح ہم لوگ جہاں کہیں بھی ہے آسانی کے ساتھ لباس خریدنے میں آسانی ہوگی، پہننے میں آسانی ہوگی، ورنہ پھر یہ ہمارے لیے گناہ ہوگا۔ بہرحال امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو صحیح لباس جو اسلامی طریقے سے لباس ہے ایسا لباس پہننے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔